ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر آپ اسے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تو آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ اور آج کی ویڈیو، حضرت امام ابو یوسف سے بادشاہ وقت ہارون رشید نے کہا کہ آج کسی درویش سے ملاقات کی جائے، تو انہوں نے کہا ہاں ضرور، چلیے ملتے ہیں۔ مشاورت کرنے کے بعد طے پایا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ سے ملاقات کی جائے۔ اب ہارون رشید اور امام ابو یوسف جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اب ایک وقت کا بادشاہ اور ایک عالم، دونوں جب پہنچے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے، تو آپ نے ان کے لیے دروازہ نہ کھولا اور نہ استقبال کیا، نہ خوش آمدید کہا۔ اب حضرت ابو یوسف نے آواز لگائی کہ کیا آپ نے وہ علم پڑھا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آئے دروازے پہ تو اس کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے، خوش آمدید نہ کہا جائے۔ اب یہ ایک قسم کا طنز تھا جو ابو یوسف نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ کو کیا۔ تو آپ نے اندر سے جواب دیا کہ ہاں، میں نے جو علم پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے دروازہ کھولنا منع ہے، یعنی عمرہ کے لیے، بادشاہ کے لیے اور امیر لوگوں کے لیے، کیونکہ بادشاہ اور عمرہ لوگوں کا فقیر سے کیا تعلق۔ اب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ ابو یوسف کو یہ تو اب ملاقات جو ہے نا یہ ناممکن والی ہے، شاید نہ ہو۔ اب اس نے کیا کیا کہ آپ کی والدہ کو اپروچ کیا۔ آپ کی والدہ کی سفارش سے پھر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ دونوں آ کر بیٹھے تو ہارون رشید نے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی حاجت بتائیے، مجھے خوشی ہوگی میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ آپ نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے کام ہے میرے پاس۔ تم ایسے کرو کہ ایک آٹے کی بوری اپنے سر پر اٹھا کر لاؤ۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا؟ آپ نے کہا کہ میری تو یہ حاجت ہے، پوری کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رات کو لاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، دن میں لانی ہے۔ اب وہ اور پریشان ہوا تو سوچنے لگا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جنگل کے راستے سے آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آنا بھی دن میں ہے اور بازار سے گزر کر آنا ہے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا اور وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے کہا حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو آگے سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، تو یہ ایک فقیر کا جملہ ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، پورے جہان کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے ہے، جبکہ ایک آٹے کی بوری سر پہ رکھتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے۔ اب ہارون رشید کو جواب کیا آنا تھا، اس نے زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں واپس تشریف لے جاؤ۔ اب وہ تحفے طوائف لایا تھا، ہیرے جواہرات لایا تھا، وہ اس نے وہیں رکھے اور واپس چلا گیا۔ آپ نے مریدین سے کہا کہ یہ اٹھاؤ اور اسے باہر پھینک دو، فقیر کا ان چیزوں کے یہاں کوئی کام نہیں، جو فقراء ہیں، غریب ہیں، ان کو تقسیم کر دو۔ تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ تو اسی ضمن میں مجھے حضرت جو ہمارے اشفاق احمد صاحب تھے، ڈرامہ نگار، وہ ہمارے جو بڑے بابا جی تھے، ان کے وہ عقیدت مند تھے، ان کا بڑا مشہور واقعہ جو انہوں نے خود ہی بیان کیا ہے وہ زاویہ میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت واصف علی واصف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کتاب دی دباچہ لکھنے کے لیے، شب شراغ۔ تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو میں تو بڑا حیران ہوا۔ تو میں جب دوسری دن ملاقات ہوئی میری ان سے، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے مجھے دیں۔ تو انہوں نے کہا، اصرار کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں بازد ہو گیا کہ نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے، آپ مجھے دیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں ڈھول بجانا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی اگر کچھ لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا جاؤ سیکھو. اشفاق صاحب فرماتے میں نے 6 ماہ لگا کے ڈھول بجانا سیکھا، اور جب ڈھول لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ اشفاق اسے گلے میں ڈالو اور یہاں سے اسے جو ہے نا بجاتے ہوئے اپنے گھر تک جاؤ. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ناممکن ہے، میرا تو ایک مقام ہے، میری عزت ہے لاہور میں، مجھے بچہ بچہ جانتا ہے. تو آپ نے کہا پھر میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس میں بھی وہی پیغام ہے، وہی میسج. اب دیکھیں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ نے کس طرح ایک حاکم وقت کی اور ایک عالم کی اصلاح کی. یعنی ان کی میں جو تھی، ان کا جو تکبر تھا، اس کا علاج کیا. کیونکہ یہ علاج جو ہے اللہ نے صوفیہ کو عطا کیا ہوا ہے. اور صوفیہ کو کیوں عطا کیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے عطا کیا ہوا ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا علاج کرتا ہے. جب وہ اپنے علاج سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ پیغام تھا حضرت امام ابو یوسف کو بھی، اور خلیفہ ہارون رشید کو بھی، اور حضرت واصف علی واصف کے تھرو اشفاق صاحب کو، کہ اگر کچھ لینا ہے تو پہلے اپنی میں کو جو ہے نا ختم کرو، پہلے اپنی انا کو جو ہے نا ختم کرو، اس کے بعد پھر جو ہے نا خالی ہو جاؤ. خالی ہونے کے بعد ہی جو ہے نا اپنے آپ کو بھرا جاتا ہے. تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا سے مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے. شکریہ.